اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ سری لنکا پہنچتے ہی مدنی کاموں میں شرکت، نگران شورا کی بہت سی مدنی خبریں۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا بیان، ہفتہ وار اجتماعات کی جھلکیاں۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ راجہ ظہور الہی اتاری کی والدہ کی نماز جنازہ، رکن شورا کی شرکت۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ حضرت مولانا اللہ ڈنو جمرانی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے ایصال ثواب و اس فاتحہ۔ پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ایکسپائری ڈیٹ ہے ضرور لیکن علم نہیں۔ نگران مرکزی مجلس شورا نے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں کولمبو سری لنکا کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں بھرا بیان فرمایا، جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ آپ نے کولمبو میں مسجد کی سائٹ کا بھی دورہ فرمایا، جبکہ پاکستان سے تشریف لانے والے عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ امیر المومنین سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی ایک قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لی، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے، تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو آواز آئی اے عمر، ہماری نئی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے اس میں نقصان اٹھایا۔ تو قبر والوں کی یہ گفتگو بھی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ جس گھر والوں کے لیے ہم جیتے ہیں، عموماً ہمارے جو انداز زندگی کا وہ کاروبار نوٹے کمانا ہے۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے آتی کتنی ہے، یہ تو سیکھا کمانے کے لیے کاروبار کیسے کرتے ہیں، مگر کیا یہ سیکھا کہ شریعت کے مطابق کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے یہ تو سیکھا کہ مارکیٹ کیا کہتی ہے، ہم نے یہ سیکھا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ جو قبر کی تیاری کرتا ہے نا وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ قبر کے نور، قبر کی راحت، قبر کی فرحت کی طرف توجہ کرتا ہے۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہاں 100 برس رہ جائیں گے لیکن ایک دن قبر میں جانا ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اور آپ بولو گے تو یار کیا دنیا میں کیا بھوکے رہے، کہ دنیا میں کچھ نہ کرے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا دنیا میں بھوکے رہیے۔ ایک مدنی پھول ہے جو ہر عقل مند کی سمجھ میں آ جائے گا، جتنا دنیا میں رہنا تھی دنیا کی تیاری کرے، جتنا قبر میں رہنا تھی قبر کی تیاری کرے۔
ایک اسلامی بھائی کھڑا ہو کر یہ بتا دے, وہاں بیٹھ کر بتا دے کہ یار میں تو اتنے عرصے کے بعد مروں گا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے. یہ تیگ ایکسپائری ڈیٹ ہے. روڈ پار کرتے کرتے ٹھا کر کے بس اڑا کر چلی گئی, ٹرین اڑا کر چلی گئی, موٹر سائیکل سے گر گئے, مر گئے. اب آپ کے ساتھ میرے ساتھ کب کیا ہوتا ہے میں اور آپ نہیں جانتے. بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن مال کمانے کی ہوس نہیں جاتی. بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن مارکیٹ جانے کی خواہش ختم نہیں ہوتی. ارے حاجی صاحب اب تو مسجد میں آ جاؤ. آتا ہوں. ارے حاجی اب تو داڑھی رکھ لو. رکھ لیں گے ابھی میری عمر ہی کیا ہے. حاجی صاحب کیا عمر نظر نہیں آتی؟ داڑھی بھرو تو پتا چلے کہ داڑھی میں کتنے سفید بال آ گئے. ہر طرح سے جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ قبر کی تیاری نہیں کرنی. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. مرحبا مرحبا مرحبا, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. برکت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. خیرات مدینہ, جمالستان مدینہ, ذوق مدینہ, شوق مدینہ. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے. دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو. نیک ہو امت اے نانا اے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار. نیک ہو امت اے نانا اے حسین. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمایا، جبکہ دیگر مقامات پر بھی دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات کا سلسلہ ہوا۔ دنیا بھر سے مختصراً جھلکیاں اجتماعات کی پیش خدمت ہیں۔ سارے نبی نیکی کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیے گئے، عرش کا سایہ
बरोज़ क़ियामत जब कोई साया नहीं होगा, सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की होगी, उस वक्त भी नेकी की दावत देने वाले को अर्श का साया नसीब होगा। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ए मालिक मौला, जितने इस्लामी भाई आशिकान रसूल आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में मौजूद हैं या मदनी चैनल के जरिए इस दुआ में शामिल हैं, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल सारे आशिकान रसूल को बख्श दे। मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरे ओशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे। जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, जिक्र और नातो तिलावत में लगाया के हमें। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों मदनी ख़बरों में शामिल की गई बराह रास्त टेलीफोनिक कॉल में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रुकन शूरा ने अपने बांग्लादेश जदवल के हवाले से आगाह फरमाया था। आपकी बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान एयरपोर्ट से बांग्लादेश रवानगी का सिलसिला हुआ, मुलाहज़ा कीजिए। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अभी पाकिस्तान बाबुल मदीना कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बांग्लादेश ढाका रवानगी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस सफ़र को कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला आफ़ियत दे, सलामती दे, इखलास के साथ दीन के काम की सादत अता फ़रमाए। जैसा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया चाहते हैं, काश हम उस तरह दीन की खिदमत करने में कामयाब हो जाएँ, मदनी नामात के आमिल बन जाएँ, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बन जाएँ। जिस तरह दुनिया भर में दावत इस्लामी का मदनी काम बढ़ रहा है, अल्लाह की रहमत से बांग्लादेश में भी दावत इस्लामी का मदनी काम बढ़ रहा है। और इस दफ़ा ये भी कोशिश है कि रजब, शाबान, रमज़ान में बांग्लादेश के आशिकान रसूल को बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान आलमी मदनी मरकज़ में लाया जाए और बिलखुसूस 30 दिन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की सोहबत मिले, 30 दिन का एहतिकाफ़ मिले, यहाँ तरबियत हो और खूब बरकतें मिलें, मदनी फूल हासिल करें और यहाँ से मदनी फूलों की खुशबुएँ लेकर दुनिया भर में फैल जाएँ। तमाम आशिकान रसूल को, मदनी चैनल के नाजरीन को यहाँ पाकिस्तान बाबुल मदीना कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अर्ज़ करूँगा कि आप भी दीन के लिए वक्त निकालें, कुर्बानी दें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में सफ़र करें, खूब अल्लाह की राह में सफ़र करें, अपना वक्त निकालें। वक्त निकालने से इंशाल्लाह निकल जाएगा। देखें, दुनिया के लिए भी लोग सफ़र करते हैं, माल के लिए सफ़र करते हैं, गमी खुशी के लिए सफ़र करते हैं। आप दीन की खिदमत के लिए, अल्लाह के लिए वक्त निकालें, दीन के लिए वक्त निकालें, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी बेशुमार बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। अल्लाह करम
راجہ ظہور الہی کی والدہ کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلام آباد پاکستان کے اطراف کے علاقے میں پڑھائی۔ ترغیب نماز جنازہ بھی پیش خدمت ہے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ نماز جنازہ کا طریقہ، میت کو کندھا دینے کا انداز، قبر میں اتارنے کا طریقہ، تلقین اور اس کے الفاظ وغیرہ امیر اہل سنت نے نماز کے احکام کتاب میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو میری تمام شرکائے جنازہ سے بھی گزارش ہے کہ نماز کے احکام اس کتاب کو لیں، نماز جنازہ کے متعلق بالخصوص اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اور اس کو پڑھیں، اس کو عام کریں تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو۔ جائے گا جب جہاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد اس طرح اعلان کریں، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی ہے، میت کا غم ختم ہوتا ہے، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب بے قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا نذیر جان نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب جد الممتار کی تعریف و توصیف فرمائی۔ دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ میں فیضان مدینہ کی جانب سے جو ذمہ داران آئیں اور اپنے مدنی چینل کے توسط سے تمام آنے والوں کو میں تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور دلی خوشی ہوئی ہمیں کہ جد الممتار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جو حاشا فتاوی شامی پر لکھا ہوا اب تحقیق اور تخریج کے بعد جو منظر پر لایا گیا ہے، یہ ہم سب کے لیے، علماء اہل سنت کے لیے اور تمام مدارس اہل سنت کے لیے یہ باعث فخر اور ایک اعزاز ہے۔ اور یہ سارا صحرا جو ہمارے فیضان مدینہ اور مکتبۃ المدینہ کو جاتا ہے کہ جن کی محنتوں سے اور کوششوں سے یہ کام مکمل ہوا اور پائے تکمیل تک پہنچا۔ باہر کے مفتی محمد جان نعیمی جو ہمارے ادارے کے محتمم اعلیٰ ہیں، حضرت سے ابھی بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور کافی دعائیں دی۔ ہم دعا گو ہیں اپنے مرکز فیضان مدینہ اور مکتبۃ المدینہ والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اکابرین اہل سنت کے جو خدمات ہیں، جو ان کی محنتیں ہیں، ان کو منظر پر لایا جائے اور عوام اہل سنت تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ الحمدللہ ہمارے اکابرین جو تھے وہ ان کی جو خدمات ہیں اور انہیں دیکھ کر وہ سمجھیں۔ اور مزید میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے مدنی چینل کے توسط سے کہ ہمارے امیر اہل سنت، محسن اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، جو دلی تعلق اور ان کی جو شفقت، ان کی جو محبتیں ہیں، بلکہ پوری عوام اہل سنت کے ساتھ ان کی جو محبتیں اور شفقتیں ہیں، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید خدری حیاتی نصیب فرمائے اور ان کا سایہ عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ اور ہمارے مدنی چینل کی جو خدمات ہیں، خاص کر کے باہر ممالک میں جس طرح عوام الناس جو ان کی خدمات سے مستفید ہو رہی ہیں اور عقائد اہل سنت کی صحیح معنی میں جو ترجمانی ہو رہی ہے، اس سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کو اے عطار سنی
حضرت مولانا اللہ ڈینو جمرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے قریب بڈھا شہر میں حاضری کی سعادت حاصل کی اور ان کے صاحبزادوں حضرت مولانا مفتی محمد انور جمرانی اور مفتی عبدالعزیز جمرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری کی سعادت حاصل کی۔ جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے ہے تیرا فرما ادعونی ہے یہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی۔ ذہنی آزمائش مدنی انتخاب دکھاتے ہیں آپ کو ہند کے بعد عرب شریف سے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا تھا عرب شریف میں گزشتہ دنوں، کس طرح اور کس انداز سے ملاحظہ کیجئے۔ آج ذہنی آزمائش سیزن 4 کا جو مدنی انتخاب ہو رہا ہے وہ کہیں اور نہیں مدینہ المنورہ میں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، آئیے شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ جس میں تحریری سوالات کے جوابات ہمارے یہ مدنی مجھے دیں گے۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ ٹائم آپ کا پورا ہو چکا ہے، پیپر ہمیں دے دیں۔ ہم انہیں ایک اور موقع دے رہے ہیں، یہ سب دوسرے مرحلے میں آئیں گے اور اب ان سے کچھ زبانی سوالات ہوں گے۔ یہ بتائیے کہ بدر شریف میں مسلمانوں کی بڑی زبردست مدد ہوئی، وہ مدد کیسے ہوئی؟ آسمان سے ملائک تشریف لائے تھے۔ جواب درست ہے۔ اسلامی نے ایک اسکولنگ سسٹم شروع کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دارالمدینہ۔ پہلے ہوتے جن کو یہ پتہ چل گیا وہ سلیکٹ ہو گئے، باقی 5 کو پتہ نہیں چلا ہے۔ کئی طلبہ میں سے اب 6 طلبہ سامنے آ چکے ہیں، ان میں سے 3 ہم نے منتخب کرنے ہیں باب المدینہ کراچی کے فائنل راؤنڈ کے لیے۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک خوشگوار حیرت مندی چل کے ناظرین کو یہ بھی ہوگی کہ سیزن 3 کے فائنلسٹ پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر آنے والی چیزیں مدینہ منورہ میں موجود ہیں، ہمارے مدنی قافلے کے ساتھ ہیں، یہ بھی آج یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ان کو مقابلے میں شامل کریں گے مگر کسی انوکھے انداز میں۔ چلیں اب ہماری باری ہے یہاں کے مدنی انتخاب کے ہمارے طلباء کی، اور پہلا سوال جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے بلکہ آپ سے یہ طلباء سوال کریں گے۔ جی ہوں، فتح مکہ کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ فرحان بھائی، فتح مکہ 2 سنہ ہجری میں ہوئی۔ 2 سنہ ہجری میں ہوئی۔ ہود بھائی کیا کہتے ہیں؟ جواب غلط ہے جی، 8 سنہ ہجری میں۔ 8 سنہ ہجری میں ہوئی۔ ہود کو نمبر دے دیا جائے۔ آج ہمارے دمام کے اسلامی بھائی نے فائنل جیتنے والے طالب علم سے مشکل سوال کیا، ظاہر تیاری کے بغیر غلطی ہو سکتی ہے۔ اب آپ سے ایک سوال سب سے کیا جائے گا، پھر ایک سوال کیا جائے گا، اور پھر آخر میں ایک شخصیت پوچھنی ہے آپ نے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں یا تابعی؟ تابعی۔ آپ نے کہا تابعی، جواب بالکل درست ہے۔ اب باری ہے، شعر مکمل کیجئے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، جواب درست ہے۔ اب زیاد کو 4 نمبر حاصل کرنے ہیں اگر انہوں نے باب المدینہ کے لیے کوالیفائی ہونا ہے، کیونکہ بتاتا چلوں محمود رضا اور ہود رضا یہ باب المدینہ کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں۔ اتنا ٹف کمپٹیشن مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا یہاں پر، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، دوسرا اشارہ۔ اصحاب صفہ سے آپ کا تعلق، تیسرا اشارہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جواب بالکل درست ہے۔ معروف فنکار خالد سلیم المعروف موٹا اور عامر ریمبو سے مجلس اصلاح برائے فنکار کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں عیادت و ملاقات کی۔ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں دعوت اسلامی کی بے حد پذیرائی کی۔ کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت، خدا کوئے یار میں
میں ख़ास طور पे जिक्र करना चाहता हूँ मदनी चैनल का। मैं ख़ुद भी देखता हूँ और अपने तमाम जो मेरे दोस्त हैं, जो तमाम नाज़रीन हैं जो ये टीवी देखते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे दरख्वास्त है कि ये चैनल ज़रूर देखें। इससे ईमान ताज़ा हो जाता है, इंसान को दीन का सही समझ आती है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग मतलब है कि उससे चश्मपोशी कर लेते हैं, लेकिन जब ये चैनल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, नमाज कैसे सही तरीके से अदा करनी है, और हमारे फ़राइज़ क्या हैं और हमारे हकूक़ क्या हैं, ये सब हमें मदनी चैनल से पता चलता है। तो आप प्लीज़ 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 मदनी चैनल ज़रूर देखें। सुकून चमने गए नाला जार में सोजो गुदाज है फकत उनके दीदार में। मैं कराची स्टेज टीवी आर्टिस्ट आमिर रैम्बो आपके सामने हूँ। कहते हैं कि दुनिया मतलब ही है, वाकई मतलब ही है। ये फील्ड शो बिजनेस बनावटी चीज़ है। मैं बीमार हुआ तो मुझे कोई पूछने नहीं आया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं इनका किस दिल से शुक्रिया अदा करूं कि मैं सिर्फ 2-3 दफ़ा मैं गया हूं उनके पास, अपने मदनी भाइयों के पास। आज वो चल के मुझे ख़ुद पूछने आ रहे हैं। हालांकि मेरे कोई इनसे कोई इतना ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सिर्फ एक इस्लामी लगाव, प्यार, मोहब्बत, जो हदीस, जो कुरान हमें सिखाता है, वो मोहब्बत वो लेके मेरे पास हाजिर हुए। मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ कि नहीं यार, दुनिया में कोई चीज़ है जिसको मोहब्बत कहते हैं, प्यार कहते हैं, इस्लाम कहते हैं। और हम मुसलमान के घर पैदा तो हैं, इस्लाम का नाम भी लेते हैं, लेकिन नमाज, वज़ू, कुरान, इनके बारे में क्या है वो हमें नहीं पता। अगर हमें ये सब मालूमात करनी है, जाननी है, तो हमें फैज़ान मदीना जाना चाहिए और कुछ अपने आखिरत के लिए भी सोचना चाहिए। दिल को सुकून चमने गए नाला जार में। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा।